الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک یقینی طور پہ ہماری زندگی میں سایہ فگن ہونے والا ہے. ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے. یاد رکھیے، استقبال کا ایک وہ طریقہ ہے جس کی مذمت کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند سے پہلے، اس کے سایہ فگن ہونے سے پہلے اس کے شروع ہونے سے پہلے انسان 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھ لے اور اسے وہ استقبالی روزے کا نام دے. احادیث مبارکہ میں اس استقبال سے روکا گیا کہ روزہ رکھ کر رمضان کا استقبال کرنا، اور یہ حدیث میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے یہ شاہد ہے اس بات کی کہ اس دور میں ایسا کچھ ہوتا تھا جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو یہ استقبال تو صحیح نہیں. البتہ اگر استقبال سے مراد یہ ہے کہ ہم اس نیکیوں کے موسم بہار کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، تو یہ استقبال شرعاً صحیح ہوگا. صحابہ کرام، اتباع صحابہ اور دیگر محدثین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ اجمعین کے بارے میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اللطائف المعارف میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ 6 مہینے پیشتر رمضان مبارک سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اللہ رمضان عطا فرما دے، اللہ رمضان عطا فرما دے. ہمیں بھی اخلاص نیت کے ساتھ اس دعا کو اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں آنے والا رمضان عطا فرما دے. اس سے پہلے ہمیں اپنے پاس نہ بلانا تاکہ ہم اپنے گناہوں کے لیے مغفرت کا سامان جمع کر سکیں. اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور پھر جب وہ مہینہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں سب سے بڑھ کر اپنے اوقات کو مرتب کرنا چاہیے. اس سیزن اور اس موسم بہار جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ہیں، لوگوں کو حاصل بھی ہو جاتی ہیں مگر وہ اس سے دھوکے میں رہتے ہیں، اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے. اور اہل علم نے وضاحت کی کہ صحت اور فارغ وقت یہ گویا کہ آپ کا کیپٹل ہے، آپ کا رأس المال ہے. اور اچھا تاجر، اچھا سیزن وہی کماتا ہے کہ جو اپنے رأس المال پہ نظر رکھے، اپنے کیپٹل پہ نظر رکھے. اللہ نے صحت دی، قدر کیجیے. اللہ نے فارغ وقت دیا، قدر کیجیے. اپنے اوقات کو ایسے مرتب کیجیے کہ رمضان کا روزہ بھی اس کا حق ادا ہو جائے، ہم رکھ بھی لیں، اس کا حق بھی ادا ہو جائے. قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو ہم ٹائم دیں. جب ہم اس کو ٹائم دیں گے، اہل علم نے صراحت کی ہے کہ جو قرآن کو ٹائم دیتا ہے اس کے اوقات میں اللہ برکات کو رکھ دیتا ہے. اور یقیناً وہ بابرکت کتاب ہے جس برکت کے ہم سب ہی متلاشی ہیں. برکت اللہ نے اس کتاب میں رکھی. اس کی تلاوت ہو، اس کا سماع ہو، اس کو ہم سمجھنے والے بنیں، اس کو ہم ٹائم دینے والے بنیں. پھر قیام لیل ہے، تراویح جسے کہا جاتا ہے، قیام رمضان کہا جاتا ہے. ہم اس کو ٹائم دیں. اس کے فضائل و برکات اور اس کی جو شان اور اہمیت ہے اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. اور مجموعی طور پہ ہمیں عبادت پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، یہ بھی عبادت کی ایک ادا ہے. اور یہ ایسی ادا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ. کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، معدہ خالی ہو جاتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی بو آ جاتی ہے منہ کے اندر. فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے. تو وہ بندہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. قیام لیل کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سارے گناہوں کو ماضی کے مٹا دیا جاتا ہے اس قیام لیل کی برکت سے. اور اجتماعی طور پر امام کے ساتھ قیام کرنا، فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ. امام کے ساتھ قیام کریں، جب وہ فارغ ہو جائے آپ بھی فارغ ہو گئے، ٹائم جتنا بھی لگا آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. اس رمضان میں ہم تلاوت کو اختیار کریں. رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے. قرآن مجید کی تلاوت
ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، اس میں تدبر، اس پر عمل، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ بھرپور تلاوت کریں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور جس کی زبان میں لکنت ہو، صحیح تجوید نہ آتی ہو، صحیح تلفظ نہ ہو، اس کو 20 نیکیاں۔ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تلاوت کے عمل کو تجارت سے تعبیر کیا، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ تلاوت یا نماز کا قیام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ تو عبادت تجارت کے درجے میں، بالخصوص اس رمضان میں ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ اور پھر ہم نے سخاوت کو دیکھنا ہے۔ رمضان ہمیں سخاوت کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں سخاوت کا درس دیتا ہے۔ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کان اجود الناس، آپ سب سے بڑے سخی تھے اس کائنات میں، اور سب سے بڑھ کر سخاوت کا اظہار آپ رمضان میں کرتے۔ رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوتا، جبریل امین آ جاتے، قرآن کا دور ہوتا تو سخاوت ریح مرسلہ کی طرح ہوتی، تیز ہواؤں کی طرح سخاوت کا اظہار کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے لیے اللہ سے دعا کریں، ہم رمضان میں اپنے اوقات کو مرتب کریں، اور ہم جتنی بھی عبادتیں اس مہینے سے وابستہ ہیں اس میں بھرپور کردار ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ مبارک گھڑیاں اور ساعتیں نصیب فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیاں قبول کر کے ہمیں جنت کا راہی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔